کہ یہ معاملہ تو سالو ہو گیا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے, there is no misunderstanding, مگر اے عثمان غنی یہ تو بتا. ہیلو گائز, سب سے پہلے کہ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ عبدالحبیب طوری بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا مزاروں پہ مانگنا کیا ہے, جو وہاں بھی کہتے ہیں شرک ہے. آئیے پہلے اس ویڈیو کو سنتے ہیں. سوچ کیا رہے تھے, ایسی کیسی گہری سوچ تھی کہ حضرت عمر آپ کے سامنے سے گزر گئے, سلام بھی کیا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. اب حضرت عثمان غنی نے بڑی کمال کی بات فرمائی. لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ, کیسے صحابہ تھے, سوچ بھی تھی تو کیا تھی. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کبھی کوئی سوچ میں بیٹھتا ہوگا, شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار گولڈ کا ریٹ ایسا گر گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج ڈاؤن ہو رہی ہے, آئل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, فلاں کنٹینر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. اسی ٹینشن میں گھر والے بھی گزر جاتے ہوں گے, رشتہ دار بھی گزر جاتے ہوں گے, اور لوگ کہتے ہوں گے جواب ہی نہیں دے رہے. حضرت عثمان غنی بھی سوچ میں ہے. اچھا پہلے ریئلائز کریں یہ تھے کون, ان کا مرتبہ کیا ہے. قطعی جنتی ذوالنورین, ٹھیک ہے, خلیفۃ المسلمین, نبی پاک علیہ السلام نے کئی بار جنت کی بشارت دے دی ہے ان کو. مگر کہتے ہیں اے ابو بکر, مسئلہ یہ ہے کہ میں گہری سوچ میں یہ تھا کہ مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھنا تھا, اور میں وہ سوال پوچھ نہیں سکا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے. میں پریشان یہ ہوں کہ اس سوال کا جواب کیسے لیتا نبی پاک علیہ السلام سے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عثمان, سوال تو بتاؤ کیا ہے. کہ حضور کوسچن یہ ذہن میں تھا جو حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے. مائنڈ سیٹ دیکھیں, جو جنتی ہیں, بخشے ہوئے ہیں, مگر ان کو ٹینشن یہ ہے کہ یار اس سوال کا جواب مل جائے نا کہ کیا ڈیپینڈ ہوگا, کس بات پر قیامت کے دن بخشے جائیں گے. اور اب آپ سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا. کہتے عثمان گھبراؤ نہیں, میں یہ سوال حضور سے پوچھ چکا ہوں. ہائے ہائے, حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر آپ ہی ہم سے آگے ہیں, ہر معاملے میں آپ ہم سے آگے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے یہ سوال پوچھا, حقدار بھی آپ تھے, پلیز اب جواب بھی بتا دیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عثمان, میں نے نبی پاک سے پوچھا تھا ما نجات ھذا الامر, یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار ڈیپینڈ کس بات پر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں, یعنی کلمہ طیبہ, جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے. یعنی دل سے مسلمان ہے, ایمان والا ہے, اللہ پر یقین رکھنے والا ہے, وہ نجات پا جائے گا, وہ بخشا جائے گا. اب دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلے تو ایمان کی اہمیت, ایمان دل میں ہے, انشاءاللہ یہی مغفرت کا سبب بنے گا, یہی نجات کا سبب بنے گا. سبحان اللہ, ایمان مل گیا, یہ بالکل ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, مگر اس کو سیکیور کرنے کے لیے کون فکر کر رہا ہے. یاد رکھیے, صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, ایمان لے کر مرنا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی ایمان لے کر جانا ہے, تم نے ایمان سنبھال کے جانا ہے. آج کل ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, ہمیں ایمان بچانا ہے, کیونکہ ایمان ہوگا قیامت کے دن نجات مل جائے گی. ایک اور بات کر دیتا ہوں, چونکہ موضوع یہ نہیں ہے, اشارہ کر دیتا ہوں. لوگ کہیں گے یار اللہ پر ایمان تو ہم بھی لاتے ہیں, تو پھر تو ہماری جنت انشاءاللہ ہوگی. مگر سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے, وحدہ لا شریک مانے, اس کا کوئی شریک نہ مانے. مگر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بھی مانے, اللہ جو ہمارے لیے فرمائے اس پر بھی مانے. یعنی ہو یہ گیا ہے, اب اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اصل ایمان والا وہ ہے جو رب کو بھی مانے, رب کی بھی مانے, اللہ کے فیصلے بھی مانے. ہم تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ نے یہ دیا ہی نہیں, اللہ نے یہ لے کیوں لیا, اللہ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. ہمارے تو آبجیکشن ہی ختم نہیں. یہ کون سا ایمان ہے. ایمان یہ ہے کہ رب میرے بارے میں جو فیصلہ فرمائے وہ میرا خالق, وہ میرا مالک, اس کا ہر ڈیسیشن مجھے قبول, آزمائش بھی قبول, خوشی بھی قبول, غم بھی قبول اور دکھ بھی قبول. یہ ہے ایمان کہ فیصلہ کرنے والا وہ ہے, میں بندہ ہوں, وہ مالک ہے. لیکن جو میرا اصل ٹاپک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, فکر بھی ہے تو آخرت کی ہے. کیا ہم میں سے کسی کو یہ فکر ستاتی ہے؟ کبھی اکیلے میں یہ خوف آتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, محشر کے دن کیا ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو میں نے شروع میں کہی تھی
کہ خاندان کے لحاظ سے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے غلط فہمی. تھوڑی تھوڑی بات پر غلط فہمی کر ہم شکار ہو جاتے ہیں. یار یہ میں دعوت میں گیا تھا, مسکرایا نہیں میرے سامنے, سب کو کھانے کا پوچھا, مجھ سے پوچھا نہیں, اپنے بچے کی شادی کی, مجھے دعوت نہیں دی. اچھا دعوت دی تو پوری فیملی میں ایک بندے کو دعوت دی, میں نے دیکھا گیٹ پر کھڑے ہو کر سب سے ہاتھ ملایا, مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی چھوٹی بات پر دل میں بات ہم رکھ لیتے ہیں, غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پازیٹو رہیے, لوگوں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نہ کیجیے. کیا معلوم اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے, آپ سے کوئی مسکرا کر نہیں ملا, ہو سکتا ہے خود کسی دکھ میں ہو, وہ خود کسی پریشانی میں ہے, مگر آپ نے اسے مغرور بھی مان لیا, آپ نے اسے تکبر کرنے والا بھی مان لیا, آپ نے اس کو پیسے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بھی مان لیا. میں اپنی خود مثال دیتا ہوں, لوگ کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں. 3-4 دن پہلے مجھے 4-5 کالز آئیں. اب میں کسی کام میں بزی تھا, ہر کال تو آپ بھی نہیں اٹھاتے ہوں گے, ہم تو زیادہ نہیں اٹھا سکتے ہر وقت. میں اس وقت آپ سے بیان کر رہا ہوں, نہ جانے فون پہ کتنی کالیں آ رہی ہوں گی. تھوڑی دیر بعد اس بندے کا میسج آیا, ہاں بھائی آپ غریبوں کا فون کہاں اٹھائیں گے. تو اب میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی آپ کے فون نمبر کے ساتھ یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں, میں مصروف تھا اس لیے فون نہیں اٹھایا, اللہ آپ کو بدگمانی سے بچا. اب اس نے معافیا مانگنا شروع کر دی. لیکن پہلی باری میں ہی کتنا جلدی ڈیسیشن ہم لے لیتے ہیں کہ یہ بندہ متکبر ہے, یہ جناب یہ کر رہا. یہ بدگمانی حرام, اور اس بدگمانی نے ہمارے رشتے خراب کر دیے, ہماری فیملی میں دوریاں کر دی. یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. یہ اتنا نیگیٹو ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اور خدا کے واسطے اگر غلط فہمی آ بھی گئی ہے نا دماغ میں, کسی اور سے بات نہ کرے. حضرت عمر فاروق پورے شہر میں نہیں گئے تھے بتانے, جو ہم بتاتے ہیں یار اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا. ان دو کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عمر سیدھا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے. صدیق اکبر نے کچھ اور نہیں کیا, ڈائریکٹ ان کو لے کر ان کے پاس گئے, 1 to 1 بات کی کہ آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں, آپ یہاں سے گزر کے گئے ہیں. معاملہ کلیئر ہو گیا. ہم کلیئر ہی نہیں کرتے, ہم اس کو بڑھنے دیتے ہیں, ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور اتنی دل میں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ پھر جناب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, فیملی میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہ کریں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب یہاں پر اگر کسی سے ناراضگی بھی ہو جائے نا, آج یہ خاندان کی محفل ہے, شادی کی محفل ہے, کچھ لوگ تو بیچارے انتظار کرتے ہیں, شادی آنے دو پھر بتاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا اس کی شادی میں. اب اس کو پتا چلے گا, اس کو مجھے منانے آنا پڑے گا. یعنی ایک بندے کی خوشی ہے اور آپ اس کی خوشی کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اب اس کی مجبوری ہے. لوگ پوچھیں گے بھائی کیوں نہیں آیا, لوگ پوچھیں گے بہن کیوں نہیں آئی, لوگ کہیں گے داماد کیوں نہیں آیا. اب وہ داماد صاحب یا بہن یا بھائی اس لیے ناراض ہو کے بیٹھا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں اس کی شادی خراب کروں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کسی وجہ سے ناراضی ہو بھی گئی ہے تو اللہ کو صلح پسند ہے, اللہ کو معافی پسند ہے, رب کو ملانا پسند ہے. اب سنیے حسنین کریمین سے محبت تو ہم سارے کرتے ہیں نا. پہلے حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آقا فرماتے السابق السابق الی الجنہ, فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان ناراضگی ہو جائے, صلح میں پہل کرنے والا جنت کی طرف سبقت لے جانے والا ہے. ٹھیک ہے, اب سنیے واقعہ. حسنین کریمین بھائی تھے, اور بچپن میں جوانی میں دو بھائی جب ساتھ رہتے تو کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ہو بھی جاتا ہے معاملہ. تو پتہ چلا کہ دونوں میں کوئی چھوٹی سی ناراضی ہو گئی. اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے. کہتے اے نواسہ رسول, مجھے پتہ چلا ہے کہ دونوں بھائی آپس میں کچھ ناراضی ہے, آپ تو مقتدا ہیں, لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں, چلیے چلتے ہیں بھائی جان سے جا کے صلح کر لیتے ہیں. اب امام حسین کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں میں صلح تو کر لوں اے چچا جان, مگر میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ پہل کرنے والا صلح میں جنت میں آگے جائے گا. میں چاہتا ہوں میرے بھائی پہل کریں تاکہ وہ جنت میں پہلے چلے جائیں. سبحان اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے یہ بات سنی تو میں نے امام حسن کو بتایا. صلح تو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ چاہتے ہیں آپ پہل کریں تاکہ جنت میں آپ جائیں. امام حسن جو ہے تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو گلے لگا لیا. اب ایسا میرا کوئی بھائی یا بہن بیٹھی ہے, میرا بیان اس وقت غالباً سوشل میڈیا پر لائیو بھی جا رہا ہے کہ آپ کی کسی سے ناراضی ہے, آپ کسی کی سوری کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کہتے جناب اس نے میں معافی مانگنی ہے, تکلیف اس نے دی ہے. آپ اس کا انتظار نہ کریں, آپ خود آگے بڑھ کے صلح کر لیں, کیونکہ جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اور اللہ اکبر, شیطان دل میں ایک بات ڈالتا ہے, غلطی تو میری نہیں ہے مولانا صاحب, میں کیوں معافی مانگوں, تنگ تو اس نے کیا, پریشان تو اس نے کیا, اب میں کیوں معافی مانگوں, معافی تو اس کی بنتی ہے نا. اب سنیے سبحان اللہ, سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. آقا فرماتے جو شخص ناحق بات پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے,
میری مسٹیک ہے, میں نے تنگ کیا ہے, میں ناحق ہوں اور جھگڑا ہو رہا ہے, ناراضی ہو رہی ہے, اب میں جھگڑا چھوڑ دوں تو اصولاً تو کوئی کمال نہیں کیا نا, مسٹیک بھی میری تھی. میرے آقا فرماتے ناحق ہے اور پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے, اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا, اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا. آئے ہائے کیسا میرا مذہب ہے, کیسا پیارا دین ہے. ویسے ایک بات تو بتاؤ, دو مسلمان سلو کر لیں, دو مسلمان پیار سے رہیں, دو خاندان مل کر رہیں, اس پہ بظاہر اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ کون سا سجدہ کیا, کون سی نماز پڑھی, کون سا روزہ رکھا, کون سی تلاوت کی؟ بظاہر اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی. ہم نے معافی تلافی کر کے آپس میں پیار پیدا کیا, میرے رب نے اسے جنت عطا فرمائی. لوگ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے, یہ میرا الگ ٹاپک ہے. الحمدللہ میں ایک بار ناروے میں تھا, اور جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو یہ مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں کہ جناب جہاں اسلام ہوگا وہاں وائلنس ہوگا, جہاں اسلام ہوگا وہاں سوسائٹی کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ اس طرح کے اسکالرز موجود تھے کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم آف دا سوسائٹی, ایکچولی اسلام از دا سولوشن آف دا سوسائٹی. ارے اسلام نافذ تو کر کے دیکھو, انشاءاللہ پیار بڑھ جائے گا, محبت بڑھ جائے گی. ابھی کسی حدیث کو دیکھ لیجئے نا, اس میں کون سی تلاوت کی, کون سا سجدہ کیا, کتنے روزے رکھے؟ نہیں, صرف دو لڑائی کرنے والے آپس میں مل جائیں, رب دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اس کا مطلب میرا اسلام میں اپنے خاندان میں نافذ کر دوں, خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا. میرا اسلام میں محلے میں نافذ کر دوں, محلے میں جھگڑا نہیں ہوگا. ارے میرا اسلام میں میرے وطن میں نافذ کر دوں, میرے وطن میں جھگڑا نہیں ہوگا. پیس, محبت اور سکون آگے آ جائے گا. پرابلم یہ ہے ہم اسلام شاید پڑھتے تو ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو سلو کیجئے, معافی کیجئے. اگر اس طرح کے خاندان کے لوگ جو بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں ہیں, آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لیجئے. ہماری میمنی کی سب تقریباً میمن بیٹھے ہیں, بڑی مشہور جو ایک کہاوت بچپن سے میں سنتا ہوں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے کمی ہے, جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے.